87ویں اصل میں ہم کیا عرض کریں گے؟ جس طرح صاحب کتاب نے لکھا کہ مذکورہ احادیث جو آپ نے کل سنی، حدیث یوم الدار، حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث امان، سفینہ، حدیث سفینہ، ان کو آپ نے سن لیا، حدیث ثقلین وغیرہ۔ تو یہ مذکورہ احادیث جو ہیں ان کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات عمومی اور بعض اوقات خصوصی طور پر واضح انداز میں اپنے جانشین کا تعارف کرایا۔ ان حدیثوں میں یہ چیزیں بیان ہوئی، اور یہ احادیث آگاہ اور حقیقت پسند لوگوں کے لیے اتمام حجت ہے۔ اتمام حجت عرض کیا کہ اب کوئی عذر باقی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ احادیث تقریباً متفق علیہ ہیں شیعہ سنی، متفق علیہ، کہ پیغمبر اسلام نے اہل بیت کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں اور ان کی خلافت و امامت و وصایت کے بارے میں اس قدر پکی باتیں کی ہیں اپنی شہادت سے پہلے، بلکہ پوری 23 سالہ دوران رسالت میں بارہا و بارہا۔ لہٰذا یہ احادیث اور ایسی اور بھی بہت ساری حدیثیں انصاف پسند انسانوں کے لیے اور صاحب فکر سلیم، صحیح فکر والوں کے لیے یہاں حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ وہ کہیں کہ نہیں پھر بھی، اب یہ پھر بھی والا کام جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ نہیں پھر بھی، واقعاً کبھی کبھی انسان کو رونا آ جاتا ہے، کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے، رونا اس وجہ سے آ جاتا ہے، اور آپ آگے بڑھیں آپ کو بھی رونا ہی آ جائے گا کہ یہاں سینکڑوں متفق علیہ احادیث، روایات، تاریخ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس طرف ایک من گھڑت، جعلی اور جو ہے مشکوک کوئی ایک چھوٹی سی فضیلت مل جاتی ہے کہیں سے، یا اس کا کوئی سرنخ، اسی کو لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر ختم، سب کے سب جنتی۔ باقی پیغمبر اسلام کی سینکڑوں حدیثیں، اصحاب میں وہ بھی ہیں جنہوں نے زنا کیا، اصحاب میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ناحق قتل کیا ہے، اصحاب میں وہ بھی ہیں جو چور تھے، ڈاکو بھی، اصحاب میں وہ بھی ہیں جنہوں نے جو ہے شوہردار عورتوں سے زنا کیا۔ کس کس صحابے کو آپ جنت میں ڈالو گے؟ نہیں مان، چونکہ اصحابی کالنجوم، صحابی جو ہے ستاروں کی مانند ہے۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، جس کی چاہو تم لوگ پیروی کرو، ہدایت پاؤ گے۔ واقعاً ایسا بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو زانی اصحاب تھے، زنا کرنے والے، وہ بھی ان کی بھی اقتداء کریں۔ یہاں رونا آتا ہے کہ آپ سینکڑوں مستند چیزیں ثابت کے سامنے آتے ہیں، وہ اس طرف ایک چیز کہ پیغمبر کے ساتھ غار میں تھے، بس کافی ہے اس کی خلافت کے لیے۔ باقی سینکڑوں 40 سالہ گناہ ٹھیک ہے ہونے دیں، شرک کفر جو بھی ہونے دیں، ایک دن پیغمبر کے ساتھ غار میں تھے، بس وہ کافی ہے، پیغمبر کے جانشین ہے۔ ایک دن غلطی سے نماز پڑھانے گئے تھے پیغمبر نے اس کو پیچھے، بس وہی کافی ہے کہ ایک دن غلطی سے گیا مسجد میں پیغمبر کی جگہ نماز پڑھانے، وہ بھی ثابت ہو یا نہ ہو نہیں معلوم، وہی کافی ہے کہ وہ خلیفہ بنے گا۔ واقعاً عجیب ہے، کس قدر عجیب ہے کہ اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، نہ معلوم کہ کسی بھی طرح سے اہل بیت نہ آئے، ہم لوگ آ جائیں، یہاں بندے کو رونا آ جائے، بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ علامہ امینی نے فرمایا کہ انسان کے پاس جو ہے قیامت تک عمر ہو اور ساری عمر آغا رونے کے لیے، رونے کے لیے وقف کر دیں، کسی لوگ روئیں، اس قدر ناانصافی ہوئی ہے اہل بیت کے ساتھ۔ معصوموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، غیر معصوموں کا انتخاب ہوتا ہے، معصوموں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، معصوموں کو زہر دیا جاتا ہے، تلوار سے مارا جاتا ہے، معصوموں کو مارا جاتا ہے، تازیانے برساتے ہیں، تماچے مارتے ہیں، گھر جلاتے ہیں، خیمے جلاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کے اہل بیت کو اسیر، نہ معلوم اتنی دشمنی ان واقعہ اسیری اہل بیت کا
کوئی بھی انسانی وجہ بیان کریں آپ مجھے کربلا سے اہل بیت کو اسیر کرنے کی کوئی ایک وجہ کہ بھئی ضروری تھا کہ اہل بیت کو اسیر کریں. واقعا کوئی انسانی اسلامی نہ کوئی انسانی لاجک بیان کریں. دشمنی تھی آقا امام حسین تو شہید کیا نا, ختم ہو گئے. اہل بیت کو باعزت پہنچانا چاہیے. چھوٹے بچوں کو 44 یا 40 یا 35 کے قریب بچوں کو اسیر کرتے ہیں, یعنی بچوں کو اسیر کرتے ہیں. پھر بھی یزید کو بچایا جا رہا ہے, پھر بھی بچایا جا رہا ہے, پھر بھی بچا رہے ہیں. جس طرح اس سال مکے کے حادثے کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے حادثہ ہے اور خدا کی طرف سے ہے, ہماری طرف سے نہیں ہے. ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی, سب کو خدا. اس طرح کہتے ہیں یزید کا کیا قصور ہے, یزید تو کربلا میں تھا ہی نہیں. اور اس حد تک اب رونا اس بات پہ آ جاتا ہے کہ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ کربلا کا واقعہ کہتے ہیں دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا جھوٹ ہے تو یہی واقعہ ہے, کربلا کا واقعہ. یعنی آج بھی کہہ رہے ہیں, آج بھی یعنی آج کے وہابی کہہ رہے ہیں تکفیری ہے یہ, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل جھوٹ ہے, کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں, اب اس بندے کو اب بندہ کہیں تو کیا کہیں, کرے تو اس کے ساتھ کیا کریں. یعنی اگر آج رات ہے, اس وقت اگر کہیں رات ہے ہی نہیں, کدھر ہے رات, ابھی آپ کیا بولیں, کیا کس طرح سمجھائیں, نہیں سمجھا سکتے نا. تو یہ ظلم ہو. لہذا جو بھی حقیقت پسند افراد ہیں ان کے لیے احادیث پیغمبر جو فریقین میں ہے اتمام حجت ہے ان کے لیے, یعنی عذر ختم, حجت تمام. اس کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیغام کو دور و نزدیک رہنے والے تمام مسلمانوں تک پہنچانے اور اس سلسلے میں ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے ایک اور اہم تاریخی اقدام کیا. آخر عمر تک جانشینی کا اعلان کیا, پھر کہا کہ شک و شبہ نہ رہے, ایک تاریخی اقدام کرنا فیصلہ کیا, وہ حجت الوداع. حجت الوداع سے واپسی کے دوران سرزمین غدیر خم میں قیام کر کے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کم از کم 90,000 تا 1,50,000 افراد, کم از کم 90,000 جمع تو کریں. اب ایک دفعہ علمدار روڈ پہ 90,000 افراد کو جمع تو کریں. پھر آپ کے اندازے میں کہاں سے کہاں تک ہوگا 90,000 افراد جمع ہو جائیں. ابھی ہمارے جلوس میں کتنے ہزار افراد ہوں گے کہ جس کا سرا جو ہے ادھر کس چوک پہ ہے, وہ آگے لیاقت بازار کے اوپر والے چوک پہ ہوتا ہے, آخری سلسلہ علمدار روڈ پہ ہوتا ہے. اس میں کتنے افراد ہوں گے؟ ابھی 90,000 افراد کو آپ جمع کریں, اتنے افراد میں پیغمبر نے اعلان کیا ہے. یعنی واقعا لوگ کس قدر کیسے لوگ تھے کہ سب بھول جاتے ہیں. وہاں پہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خدا کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ ایک پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دو. یہ الہی پیغام اتنا اہم اور عظیم فریضہ تھا کہ اگر پیغمبر اسلام اس کام کو انجام نہ دیتے, اس پیغام کو نہ پہنچاتے, تو گویا آپ نے رسالت کی ذمہ داری بھی نہیں نبھائی. تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے پھر کچھ نہ کیا, پھر آپ نے رسالت کا کام نہ کیا. اگر یہ نہ کیا تو یہ نہ کیا, کچھ نہ کیا آپ نے. لہذا خداوند تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول جو کچھ آپ تک میں نے پہنچایا آگے پہنچا دیں, جو کچھ میں نے نازل کیا آگے پہنچا دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ, اگر آپ نے سستی کی, اگر آپ نے ادھر ادھر کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, پھر آپ نے کچھ بھی نہ کیا, پھر آپ نے رسالت کا کام انجام نہ دیا, رسالت آپ کی نامکمل, کار رسالت آپ نے پورا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, خداوند آپ کو لوگوں سے بچائے گا, یہ فرمایا. یعنی پھر آپ ڈرے بھی نہیں, آپ کو خداوند بچا لے گا. جب خدا بچائے گا پھر آپ کس لیے آپ ڈرتے ہیں؟ بیان کریں. یہ اس کے بعد جب یہ حکم آیا, خداوند تعالی نے دھمکی بھی دی اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی کہ میں تو آپ کو بچا لوں گا.
پھر پیغمبر اسلام کے لیے ایک ممبر کا اہتمام کیا گیا اور آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے، لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں عنقریب دعوت حق کو لبیک کہنے والا ہوں، میں عنقریب آپ تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تم لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پہلے میرے بارے میں گواہی دیں۔ لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین خدا کو ہم تک پہنچا دیا اور ہمارے لیے خیر خواہی کی اور کافی تکلیفیں آپ نے اٹھائی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ لوگوں نے اس طرح سے سب نے پیغمبر اسلام کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی، میری پیغمبری اور روز محشر کی حقیقت پر گواہی دے دیتے ہو کہ قیامت برحق ہے اور میں خدا کا نبی ہوں اور خدا واحد ہے، اس پہ گواہی دے دیتے ہو؟ سب نے مثبت جواب دیا، ہاں ہاں، قالو بلا، سب نے کہا ٹھیک ہے، جی جی بالکل، یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کے بعد فرمایا میں تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، تم سے پہلے میں جاؤں گا حوض کوثر پہ، تم لوگ بعد میں مرو گے، میں تو بعد پہلے چلا جاؤں گا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ ہوں گا قیامت کے دن۔ دیکھتا ہوں کہ میرے دو گران قدر جانشینوں کے ساتھ تم نے کیا کیا، حوض کوثر میں تم سے پوچھوں گا۔ قرآن اور اہل بیت جو کل عرض کی حدیث سے ثقل ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا کہ دو گران قدر جانشینوں سے مراد کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے جواب دیا۔ کسی نے وہاں یہی سوال بھی کیا، حالانکہ ساری زندگی سن سن کے سوال نہیں پوچھنا ہے، پتہ ہونا چاہیے، پھر بھی پوچھ لیا، اچھا ہو گیا کہ پوچھ لیا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بہانہ ختم ہو جائے۔ پوچھا کسی نے کہ یہ دو گران قدر چیزیں کون کون سی ہے؟ پیغمبر اسلام نے جواب دیا، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اطرت اہل بیت، یہ دو گران قدر چیزیں، اور خدا لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے، خدا نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچیں گے۔ قرآن بھی اور اہل بیت بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، میرے پاس آئیں گے قیامت تا قیامت، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ ان دونوں پر برتری اور ان سے دوری اختیار کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان دونوں سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہ کرنا، ان دونوں سے برتری جو ہے نا کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے آگے یا ان سے دور رہیں، یہ بھی نہ کرنا، کیونکہ اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن اور اہل بیت سے دور رہے تب بھی ہلاک، اگر ان سے آگے بڑھ گئے تب بھی ہلاک۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اٹھا کر اس قدر بلند کیا کہ تمام لوگوں نے آپ دونوں کو دیکھ لیا، امام علی کو بھی دیکھا، پیغمبر کو بھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگو، من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، کون سب سے زیادہ مؤمنین پر، خود ان سے زیادہ صاحب اقتدار و اختیار ہے، مؤمنین پر، ان کی جانوں پر، ان کے اموال پر خود مؤمنین سے زیادہ کسے اختیار حاصل ہے؟ لوگوں نے جواب دیا خداوند متعال اور اس کا پیغمبر بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم ہمارے جانوں والوں پر کس کو اختیار حاصل ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان اللہ مولایا، خدا میرا مولا ہے، سرپرست ہے اور آقا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مؤمنین کا مولا ہوں، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور مجھے تم لوگوں پہ تم سے زیادہ اختیار حاصل ہے، تم لوگوں پہ، تمہاری جانوں پہ، تمہارے مالوں پہ، مجھے، میں پیغمبر خدا ہوں، اس عنوان سے مجھے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ اس کے بعد 3 بار تکرار کر کے اس جملے کو فرمایا، 3 مرتبہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ فرمایا دیکھو جس کا میں مولا ہوں، پہلے بیان کیا کہ خدا میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اب جس کا، اور تمہارے جانوں پہ مجھے زیادہ اختیار حاصل ہے، اب جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی یہی اختیار جو مجھے حاصل ہے اس کو بھی حاصل ہے۔ 3 مرتبہ دہرایا، علی کو دکھایا اور یہ چیزیں بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد جو ہے جملے کا اضافہ فرمایا، اللہم والی من والاہ، خدا وندہ جو اسے دوست رکھیں وہ آپ تو بھی اسے دوست رکھیں، وعاد من وعدہ، جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کرے، واحب من احبہ،
اور جو ہے جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرے، وابغض من ابغضہ، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھے، وانصر من نصرہ، جو ان کی مدد کرے تو بھی ان کی مدد کر، واخذل من خذلہ، جو انہیں چھوڑ دے تو بھی انہیں چھوڑ دے، وادل الحق حیث دار، حق کو وہاں بیچ دیں جہاں علی ہے، وہاں بیچ دیں. الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ بھی فرمایا، کہا کہ دیکھو ہر حاضر جو یہاں موجود ہیں غائبین تک پہنچا دیں، یہاں جا کے دوسروں کو بتا دیں یہ پیغام ہے. کس قدر اہتمام کیا، یہ تمام واضح طور پہ بیان کیا، ایک ایک جملے کی وضاحت بھی کر دی، دکھا بھی دیا، پریکٹیکلی طور پہ عملی طور پہ دکھایا، بیان کیا، واضح طور بیان کیا کہ یہ قرآن، یہ اہل بیت، یہ علی، اور 3 دفعہ دہرا کر کی جس طرح میں اسی طرح یہ مولا ہے، اور پہلے مولا کی وضاحت بھی پہلے جملے میں کر دی. پھر اس جو ہے دعا بھی کی، اس دعا میں دیکھیں کتنے ہیں، اور لوگوں کے لیے اولا دعا ہے، لیکن لوگوں کے لیے دھمکی ہے. جو انہیں چھوڑ دے گا خدا بھی اسے چھوڑ دے گا، جو انہیں جو ہے تنگ کرے گا خدا بھی انہیں، جو ان سے بغض رکھے خدا بھی ان سے، اور تشویق بھی ہے، جو ان سے محبت کرے خدا بھی ان سے، جو ان کی نصرت کرے خدا بھی ان سے، یہ سارے بتا دیا. اور فرمایا کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کیا، تم میں جو بھی یہاں حاضر ہیں تم لوگ سب آگے جا کے دوسروں تک یہ بات پہنچا دیں، جو غیر حاضر لوگ ہیں ان تک پہنچا دیں. اس طرح پیغمبر اسلام نے آقا امیر المؤمنین کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت کا اعلان کیا، جانشینی اور خلافت و امارت کا اعلان فرمایا. اس طرح اتمام حجت کر دیا. پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں یہ کام کر دیا ہے. کوئی نہ کہے کہ پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا، امت پہ چھوڑ دیا ہے، بالکل نہیں چھوڑا. ہمارا شیعہ نظریہ یہ ہے، بالکل بھی نہیں چھوڑا، خود کر کے گئے ہیں سب کے سب، A to Z سب کچھ پیغمبر اسلام نے خود کیے ہیں، نام بنام. ابھی تو یہ خطبہ نہیں ہے، خطبہ قدیریہ میں فرمایا کہ جو ہے امام علی کے بعد امام حسن کے بعد امام حسین کے بعد امام سجاد، ایک ایک تا امام زمان تک بیان کیا، اور امام زمان کے ظہور کی باتیں بھی کی اسی میں، یعنی کمپلیٹ قیامت تک کے لیے خلافت کا اعلان کر کے آپ چلے. تو لہٰذا یہ اتمام حجت ہو جاتا ہے. تو 88ویں اصل بھی بیان کروں یا نہیں؟ ایک اور تو یہ اصل آپ کی خدمت میں 87ویں اصل جو ہے پیغمبر اسلام نے بعض اوقات خصوصی طور پر، بعض اوقات عمومی طور پر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا کہ اپنے بعد کون کون سے خلیفے ہوں گے. یہ ان کی گواہ ہے. 88ویں اصل میں ہم جو عرض کریں گے حدیث غدیر متواتر احادیث میں سے ہے. یہ جو ابھی آپ نے سن لیا، یہ جو امام علی من کنت مولا فرمایا، جہاں پہ امام علی کو دکھایا، یہ جو حدیث غدیر ہے جہاں فرمایا جس طرح میں مولا اس طرح علی مولا ہے، یہ حدیث متواتر ہے. متواتر یعنی اس قدر یہ روایتیں راویوں نے، صحیح راویوں نے بیان کی ہے کہ اب اس حدیث کے صحیح ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں متواتر. اس قدر یہ روایت ہوئی ہے کہ کوئی شک نہیں کر سکتا. اس حدیث کے راویوں جن میں صحابہ، تابعین اور دیگر اسلامی محدثین شامل ہیں. صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں. تابعین وہ ہیں جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا، اصحاب کو دیکھا ہے، ان کو کہتے ہیں تابعین. تابعین بھی ہیں اور محدثین شامل ہیں جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں. سب نے روایت کی ہے. اسے ہر صدی میں تواتر کے ساتھ نقل کیا. ہر صدی میں، اسی صدی میں بھی جس صدی میں یہ واقعہ ہوا، اس سے اگلی صدی میں بھی بہت ساروں نے، ہر صدی میں جو علماء نے، فقہاء نے، اصحاب نے، تابعین نے، محدثین نے متواتر بیان کیا، نہ کہ اکا دکا. متواتر بہت سارے راویوں نے اسے نقل کیا. اس تواتر کے پیش نظر کہ ہر صدی میں متواتر یہ روایت ہوتی آ رہی ہے حدیث غدیر، اس کے پیش نظر اس حدیث کی اصالت اور اعتبار پر کسی کا شک و شبہ ممکن نہیں ہے کہ یہ حدیث غدیر کی اس کے اصل میں حدیث ہے یا نہیں، اور اس کے معتبر ہے یا نہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کسی کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ متواتر حدیث ہے. البتہ یہ تمہیں ہم نے بیان کر دیا، علماء نے لکھا بھی، آپ کو جا کے اس سلسلے میں کچھ کتابیں پڑھنی ہوتی ہے. تو لہٰذا ابقات الانوار کا ترجمہ بھی آ چکا ہے، غدیر کا بھی خلاصہ اور ابقات الانوار کا بھی جو ہے خلاصہ آ چکا ہے. تو اہل بیت کی ولایت و خلافت امامت کے بارے میں ان دونوں سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی ہے. ان دونوں سے
ابقات الانوار لکھنے والا جو ہے علامہ حامد ہندی ہے لکھنوی، انہوں نے لکھی ہے، اس طرح کتاب نہیں لکھی، اس کا بھی فارسی ترجمہ موجود ہے اور اردو میں بھی خلاصہ آیا ہوا ہے، اور اس طرح الغدیر کا بھی ترجمہ اور خلاصے میں آ چکا ہوا ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس قدر انہوں نے زحمت کی اور ایک ایک چیز انصافاً انہوں نے بیان کیا ہے۔ لہذا اس طرح شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ ادھر ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے لیے شک و شبہ ہے۔ لہذا جو ہے اس میں کسی قسم کا شک۔ اسی طرح علماء نے حدیث غدیر و مستقل کتابیں لکھی جن میں جامع اور کامل ترین کتاب جس میں اس حدیث کے تمام اسناد کو حتیٰ ایک ایک شعر کو جمع کیا ہے، علامہ عبدالحسین امینی ہے، 1320 سے 1390 کے دوران ان کی زندگی گزری ہے، کتاب الغدیر ہے، عربی میں ہے، فارسی میں ہے اور اردو میں بھی اس کا خلاصہ موجود ہے، 3-4 جلدوں میں، اصل تو 10-12 جلدوں میں، پھر اس کے بعد اردو خلاصہ جو ہے وہ مطلب 4-5 جلدوں میں ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے مولا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ حدیث غدیر تو متواتر ہے، ثابت بھی ہے کہ فرمایا کہ علی مولا ہے جس طرح میں مولا، تو مولا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ بہت سے قرائن اس امر کی طرف دلالت کرتے ہیں، قرینے نشانیاں ہیں کہ اس تعبیر کا مقصد امت کی قیادت اور رہبری، یعنی مولا کا مقصد امت کی قیادت، یعنی امت کے قائد ہیں اور رہبر ہیں۔ ہم ان قرائن میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔ الف، غدیر کے واقعے میں پیغمبر اسلام نے زائرین بیت اللہ کے کاروان کو شدید گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت بنجر اور بے آب و گیاہ جو ہے سرزمین پر ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے اپنی ابا کے آدھے حصے کو اپنے سر پر اوڑھ لیا تھا اور باقی آدھے کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈال دیا تھا کہ گرمی نیچے سے بھی گرمی نہ لگے، اوپر سے گرمی سے بچنے کے لیے اتنی گرمی تھی، یہ بھی حدیث میں تاریخ میں آیا ہوا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ اس تمہید اور اہتمام کا پیغمبر اسلام نے کو کوئی ایسا کلام فرمانا ہوگا جو امت کی ہدایت میں کلیدی اہمیت کا حامل ہو اور تقدیر ساز ہو، حقیقت میں مسلمانوں کے لیے جانشین کے تقرر، جو مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد اور ان کا حافظ ہو۔ اس کے علاوہ کون سی چیز کلیدی اور تقدیر ساز ہو سکتی ہے؟ اس قدر گرمی میں وہاں پانی نہیں ہے، گرمی شدید ہے اور وہاں سایہ نہیں ہے، وہاں 90,000 افراد کو روکا، کیا بیان کرنے کے لیے؟ یہی مولا بیان کرنے والے نے چاہیے۔ اگر کوئی اور معنی کریں لوگ ہنسیں گے، صرف یہی کہ دیکھو تمہارا قائد یہ ہے، رہبر یہ ہے، اس کے بعد اس کی پیروی کریں۔ اس کے علاوہ آپ کہیں گے دوست ہیں، لوگ ہنسیں گے، تو پھر وہی جو آج کل لطیفے چلاتے ہیں اس طرح کا لطیفہ ہوگا کہ اتنی شدید گرمی 90,000 افراد کو روکا، مسافر زائرین خانہ خدا حاجیوں کو روکا ہمیں یہی بولنا تھا کہ میں علی میرا دوست ہے، تم بھی ان کے ساتھ دوستی کر لو، بس۔ یہ تو پہلے کون سے دشمن تھے، یہ تو سب کو پہلے دشمن۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نہ کریں، نہیں ہوگا۔ قیادت و امامت سے کمتر مولا کا کوئی بھی معنی کرے لوگ ہنسیں گے، تاریخ میں لوگ ہنسیں گے، آنے والی نسلیں پیغمبر اسلام کے عمل پہ کہ یہ بیان کرنے کے لیے کیسا پیغمبر ہے۔ یہ پہلا قرینہ کہ اس سخت گرمی میں لوگوں کو ٹھہرایا اور یہ اعلان کیا، لہذا حتماً امت کی قیادت کا اعلان تھا، چونکہ مولا کا ایک معنی آقا ہے، سرپرست ہے، صاحب اختیار، حاکم ہے، تو لہذا یہی بہترین اور کامل ترین معنی یہی ہے۔ اس کے اندر محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، دوستی بھی ہے، کیونکہ حاکم کے ساتھ دشمنی وہ بھی خدا کی طرف سے جائز نہیں ہے، ان سے محبت قرآن کے مطابق واجب ہے۔ تمام باقی ولایت کے معنی اس کے اندر ہے، لیکن باقی معنوں میں حکومت والا معنی نہیں ہے۔ تو یہ جو معنی ہے کہ امت کے قائد ہیں، امت کے حاکم ہیں، امت کے رہبر ہیں، امت کے امام پیشوا ہیں، اس معنی میں باقی تمام معانی شامل ہیں، جامع معنی یہ ہے، تو لہذا یہی مراد ہے کہ لوگوں تمہارا حاکم علی ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، یہ میرا جانشین اور خلیفہ۔ یہ پہلا قرینہ ذہن میں آیا ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا ویسے ذہنوں میں کم رکھیں، میں بیان میں رکھیں۔
پیغمبر اسلام نے دوسرا قرینہ یہ ہے، پیغمبر اسلام نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے اسلام کے 3 بنیادی اصولوں توحید، نبوت اور معاد کا ذکر فرمایا کہ اس کے بارے میں گواہی دے دیتے ہو. ابھی آپ نے سنا اس سے پہلے والے اصل میں سب نے کہا کہ ہم گواہی دے دیتے ہیں خدا کی وحدانیت، آپ کی رسالت اور قیامت. جب پیغمبر اسلام نے ان تینوں اصولوں کا جو ہے اقرار لیا، لوگوں سے اس سلسلے میں اقرار لیا، پھر اس پیغام الہی کو پہنچا. اس پیغام کے اصول دین کے اقرار سے متصل ہونے سے اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ اس عظیم اور غیر معمولی اجتماع کا مقصد کسی خاص شخصیت کی دوستی کا اعلان نہ تھا، بلکہ جیسا کہ ایک عادی اور معمولی مسئلہ ہو سکتی ہے تو مدینے میں کرنا چاہیے آپ کو یہ اعلان. اگر وہ اعلان کرنا بھی ہونا ضرورت کیا تھا؟ خدا نے سب کا اعلان کر دیا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، پہلے خدا نے بتا دیا تھا. ابھی پیغمبر الگ سے کیا اعلان کر لیتے؟ پہلے اعلان ہو چکا ہے. اصحاب اور انصار میں پہلے سے بھائی بندی ہو چکی ہے. آقا امیر المومنین کو کئی مرتبہ اپنا بھائی پہلے قرار دیے جا چکے. اب اس گرمی میں 90,000 افراد کو روک کر یہی کہنا تھا، سب یہ کہیں تو آپ نے پہلے بتایا، بھی کون سی نئی بات ہو گئی جس کے لیے ہمیں روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ لہذا یہ کہ پیغمبر اسلام نے اولا 3 اصول دین کا اقرار لے کر اس مسئلے کو بیان کرنا جو ہے یہ دلیل ہے کہ یہ چوتھا اصول دین بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ یہ اصل بھی ہے. لہذا کوئی اور اصل تو آپ رکھ نہیں سکتے. لہذا اجتماع کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی امامت کا اور خلافت کا اعلان کیا جائے. تیسرا قرینہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے خطبے کے شروع میں اپنے قریب الوقوع رحلت کی خبر بھی دی ہے. یہ خود ایک قرینہ ہے، میں جا رہا ہوں. ظاہر ہے آپ جب جا رہے ہیں تو اپنی جگہ کس کو آپ کھڑے کریں. یہاں سے قرینہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ اپنے بعد والے جانشین کا اعلان کرنا چاہتا. پیغمبر اسلام نے خبر دی کہ میں قریب جا رہا ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہے، اس لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں کہ فوراً بعد انسان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ آپ کے بعد جانشین کو. جب آپ بھی کہیں کہ بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ کسی بھی ادارے کا ہو، بھائی میں یہاں سے ریٹائر ہو رہا ہوں، تو فوراً یہ کہ آپ کے بعد کون آئے گا سر آپ کی جگہ. یہ اصل فطری بات ہوتی ہے. لہذا اس لحاظ سے کیا بہتر اور ضروری بات ہو سکتی تھی کہ آپ اس نازک موقع پر آئندہ کے لیے کوئی چارہ جوئی کرتے تاکہ آپ کا دین آنے والے حوادث کے طوفان کے خطرے سے بچ جائے. لہذا بہترین کام یہی تھا جو پیغمبر اسلام نے خود بیان فرمایا کہ میں قریب جانے والا ہوں. یہ قرینہ ہے کہ آپ اپنے بات جو ہے امیر المومنین کے بارے میں فرمایا کہ میں علی مولا ہے، یعنی میں جا رہا ہوں، میری جگہ یہ مولا ہے، میری جگہ یہ حاکم ہے اور یہ آقا ہے. یہ تیسرا قرینہ. چوتھا قرینہ آ جائیں، الہی پیغام کو بیان فرمانے سے پہلے آپ نے اپنی جو ہے مولویت اور اولویت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی مولا ہوں اور اولا ہوں. مولا اور اولا. مولا یعنی میں تمہارا سرپرست ہوں، حاکم ہوں اور آقا ہوں، امام پیشوا. اولویت یعنی تم پر، تمہارے جانوں پر، تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ مجھے حق حاصل ہے. ان 2 کو ذہن میں رکھیں، کبھی بھی فراموش نہ کرنا. اس میں مولویت اور حاکم اور صاحب اختیار، کہ مجھے اختیار بھی حاصل ہے اور میں حاکم بھی ہوں، تمہارا مولا ہوں یعنی حاکم ہوں، اولا ہوں یعنی تم سے زیادہ مجھے حق حاصل ہے تمہاری جانوں پہ. تو امیر المومنین کی ولایت کا اعلان سے پہلے ہی ان دونوں چیزوں کا پیغمبر صاحب نے سب سے اقرار لیا کہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ کسے حق حاصل ہے. لوگوں نے کہا اللہ اور رسول جانے. آپ نے فرمایا کہ خدا میرا مولا اور میں تمہارا مولا اور مجھے حق حاصل ہے، یہ فرما دیا. لہٰذا خداوند متعال میرا مولا اور میں مومنین کا مولا اور ان کے بارے میں ان کے نفوذ پر زیادہ صاحب اختیار میں ہوں. ان مطلب کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام کا مولا ہونا پیغمبر اسلام کے مولا اور اولا بالتصرف ہونے ہی جیسا ہے. جس طرح رسول مولا تھے اسی طرح علی مولا ہے. یہ اس بات کا قرینہ ہے. انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا. جس طرح پہلے اقرار لیا، وضاحت کیا کہ میں پھر یہ علی بھی مولا ہے، یعنی جس طرح میں مولا ہوں اس طرح یہ علی مولا ہے. جس طرح مجھے اختیار ہے علی کو بھی اختیار، جس طرح میں حاکم ہوں یہ بھی حاکم ہے، میں سرپرست اس طرح علی، اس طرح میں امام ہوں اس طرح علی امام ہے. یہ چیزیں. اور پیغمبر اسلام نے حکم خدا سے ہی مذکورہ امر یعنی علی علیہ السلام کے اولا و مولا ہونے کو ثابت کیا ہے، چونکہ یہ تمام احکام پیغمبر اسلام خدا کے حکم سے کرتا ہے نہ کہ اپنے حکم سے. یہ چوتھا قرینہ.
پہلا قرینہ گرمی، دوسرا قرینہ جو ہے 3 بنیادی اصولوں کا پہلے ذکر، اصول توحید، نبوت اور قیامت، تیسرا قرینہ جو ہے اپنے جانے کی خبر، چوتھا قرینہ جو ہے اپنے مولا اور اولا ہونے کا اقرار، پانچواں قرینہ جو ہے پیغام الہی کے پہنچانے کے بعد پیغمبر اسلام نے حاضرین سے چاہا کہ اس خبر کو غیر حاضر تک پہنچا دیں۔ اگر یہ مولا اور اولا کا مسئلہ نہ ہوتا تو صرف دوستی اور آپس میں جو ہے ہاتھ ملانے کا، سلام دعا کا ہوتا، اتنا لوگوں کو اس گرمی میں بٹھا کے کہتا ہے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری یہیں پہ ختم نہیں ہوگی، تم نے جا کے آگے بھی پہنچانا ہے۔ مجھے جو ہے ابھی یہ چیز تاریخ میں بیان ہوئی ہوگی نا، تو ابھی کتنے لوگوں نے خیانت کی ہوگی، اس پیغام کو نہیں پہنچایا آگے، اسی لیے تو بہت سارے لوگوں نے بلا دی، آگے نہیں پہنچا، نہیں چھپاؤ، خبردار، آگے پہنچایا تو بہت کم لوگوں نے آگے پہنچا، پھر بھی ہم تک یہ باتیں پہنچ گئے، ورنہ ہم تک نہ پہنچتی۔ تو لہٰذا یہ کہ سب حاضرین غائبین تک، نہ صرف یہ، ہمارے پاس تو اور بھی آگئے ہیں کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو میرا پیغام پہنچا دیں، ہمارے پاس یہ چیزیں بھی ہیں، اور تا قیامت پہنچائیں۔ یہ اس قدر مہم ہے ولایت کا اعلان آگے پہنچانا، تو یہ قرینہ ہے کہ پیغمبر خدا نے غدیر خم میں جب جو امیر المؤمنین کے مولا ہونے کا اعلان کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ امام علی ہی پیغمبر اسلام کے بعد امام تھے، لوگوں کے رہبر تھے، پیشوا تھے، حاکم تھے، سرپرست تھے اور صاحب اختیار تھے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔